بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میاں بیوی کے جنسی ملاپ کو عربی میں جمع اور اردو میں ہم بستری کہتے ہیں۔ جس طرح اسلام نے نکاح کا پاکیزہ نظام دیا ہے، اسی طرح جمع کے بھی صاف آداب ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1، میاں بیوی کو چاہیے کہ ہم بستری کے دوران بالکل برہنہ نہ ہوں بلکہ چادر یا کوئی کپڑا اوڑھ لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحشی جانوروں کی طرح ننگے نہ ہوں۔ بالکل ننگے ہو کر جمع ہم بستری کرنے سے بے حیا اولاد پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ نمبر 2، بیوی سے ہم بستری کے دوران باتیں نہ کریے، ایسا کرنے سے اولاد گونگی ہونے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 3، خاوند کو اگر احتلام ہوا ہو تو بغیر غسل کے بیوی سے قربت اختیار نہ کرے، ایسا کرنے سے اولاد بخیل یا دیوانہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 4، ہم بستری سے فراغت کے بعد میاں اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ پیشاب کر لیں، نہیں تو کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے۔ نمبر 5، ہم بستری کے دوران بستری کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ میاں بیوی کی شرمگاہ کو نہ دیکھیے، ایسا کرنے سے اندھی اولاد پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ نمبر 6، بیوی سے ہم بستری کا بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہے، کیونکہ اول شب میں معدہ غذا سے بھرا ہوتا ہے۔ نمبر 7، بیوی سے ہم بستری کے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ منہ قبلے کی طرف نہ ہو۔ نمبر 8، بیوی سے ہم بستری کے بعد عضو تناسل کو دھو لینا چاہیے، اس سے بدن تندرست رہتا ہے، لیکن یاد رہے کہ مباشرت کے فوری بعد ٹھنڈے پانی سے نہ دھوئیں، اس سے بخار ہونے کا خدشہ ہے۔ نمبر 9، بیوی سے ہم بستری سے فراغت کے بعد اپنے بدن کو دھو کر نجاست سے صاف کر لیں اور وضو کر لیں۔ بہتر ہے جماع کے بعد جلد از جلد غسل کر لیا جائے، لیکن کوئی مجبوری ہو یا آخری شب میں دوبارہ ہم بستری کا ارادہ ہو تو کم از کم وضو فوراً کر لیں۔ نمبر 10، بیوی سے ہم بستری ایسی جگہ کی جائے جہاں کسی بھی اور کی نظر نہ پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پردے میں چھپ کر بیوی سے ہم بستری نہیں کرتا اسے فرشتے علیحدہ ہو جاتے ہیں، البتہ شیطان قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے چھیڑ چھاڑ بوس و کنار مستحب ہے، اس لیے کہ اگر عورت کی خواہش پوری نہ ہو سکے تو اسے رنج ہوتا ہے اور عورت اپنے خاوند سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ نمبر 12، کوئی خاوند بیوی کی مرضی کے بغیر بہر انزال نہیں کر سکتا، البتہ لونڈی پر پورا اختیار ہے۔ نمبر 13، حیض و نفاس کے ایام میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے، اور اگر کوئی کر بیٹھے تو خوب توبہ کرنا واجب ہے۔ نمبر 14، خاوند کو اپنی بیوی سے 4 ماہ سے زیادہ علیحدہ رہنے کا اختیار نہیں، کیونکہ عورت کے لیے اسے زائد مدت شوہر کے بغیر ناقابل برداشت ہے۔ نمبر 15، اگر کسی شخص کی خوبصورت غیر عورت پر نظر پڑ جائے اور وہ اسے اچھی معلوم ہو تو اسے چاہیے کہ گھر آ کر اپنی بیوی سے جمع کرے تاکہ جوش شہوت ختم ہو جائے اور غیر عورت کی خواہش نہ رہے۔ اگر کوئی مرد شادی شدہ نہیں یا اس کے پاس بیوی نہیں اور شہوت غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ اے میرے مالک، مجھے اس گناہ سے بچا اور اس شیطان سے جو عورت کی صورت میں میرے سامنے آتا ہے۔ نمبر 16، کسی مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ راز کی جو باتیں مرد عورت کے درمیان ہوئی ہوں وہ ان کا اظہار غیروں پر کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی باتیں کرنے والا یا کرنے والی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شیطان دوسرے شیطان سے راستے میں ملتا ہے اور اپنی حاجت پوری کر کے چلا جاتا ہے، حالانکہ آدمی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 17، خاوند اگر بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے تو اس سے فوراً جانا چاہیے، خواہ وہ تنور پر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور وہ حاضر نہ ہو تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ نمبر 18، بیوی سے ہم بستری کرنے کی درست جگہ فرض ہے، میاں بیوی جو بھی طریقہ اختیار کرنا چاہے شریعت میں جائز ہے۔ نمبر 19، اسلام ہر کام میں اعتدال کو پسند کرتا ہے، بہتر ہے کہ بیوی سے زیادہ ہم بستری نہ کی جائے،
کہ وہ عاجز ہو جائے۔ نمبر 20، بیوی سے ہم بستری کرنے کا سب سے بڑا اور اہم ادب یہ ہے کہ جب تک دونوں کو چین و اطمینان نہ آ جائے الگ نہ ہوں۔ عورت کے فارغ ہونے سے پہلے الگ ہو جانا مضر صحت کا باعث بن سکتا ہے۔